جو کافر ہے، منافق ہے، اللہ کا نافرمان ہے، جس نے زندگی شک میں گزاری، کیونکہ منافقین جو تھے ان کے جو بہت ساری خصوصیات آتی ہیں، بہت سے جو ان کے رویے آتے ہیں قرآن میں اور احادیث میں، ان میں سے ان کی ایک کریکٹرسٹک کیا تھی کہ وہ شک میں رہتے تھے۔ کس کے بارے میں شک میں رہتے تھے؟ اللہ کے بارے میں شک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بارے میں شک، اللہ کی کتاب کے بارے میں شک، اور اس شک میں ہی انہوں نے زندگی گزار دی، اور اسی کنفیوژن میں کبھی وہ مسلمانوں کی طرف ہوتے تھے، کبھی وہ کفار کی طرف ہوتے تھے، اور کچھ تو ایسے تھے جو شعوری طور پہ یہ کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو لاشعوری طور پہ کرتے تھے۔ تو شک ایک بہت بڑی وجہ تھی منافقین کی، اور منافقین کا جو ٹھکانہ ہے وہ کفار سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کفار اوپر ہوں گے، منافقین ان سے بھی نیچے ہوں گے، ان کو شدید ترین عذاب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پہ مسلمان تھے، اپنے آپ کو شو مسلمان کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں اسلام نہیں تھا، ان کے دل میں اسلام کی کوئی عظمت نہیں تھی، دل میں کفر تھا اور اس دل میں شک تھا۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا یا دین کا انکار کیا یا دین میں شک میں پڑے رہے، تو اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ تو احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا، ان کے بارے میں ایک خلاصے کے طور پہ میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایک ہی حدیث میں نہیں ہے، تو مختلف احادیث میں جو ذکر آیا ہے ان کا ایک سمرائز فارم آپ کے سامنے بات کریں گے آج انشاءاللہ۔ اب یہ جو کافر و منافق ہے، جب اس کی موت آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ملک الموت آتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ سیاہ رنگ کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں، اور جب اس کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے تو دور فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دور تک فرشتے نظر آتے ہیں سیاہ رنگ کے۔ جو ہی ملک الموت آ کے اس کی روح قبض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے کہ جیسے ایک سلاخ ہوتی ہے، کانٹے دار سلاخ، اس کو اگر گیلی روئی میں ڈالا جائے اور گیلی روئی میں سے اس سلاخ کو نکالے تو جس طریقے سے مشکل سے وہ سلاخ نکلتی ہے، اسی مشکل سے اس کی روح نکلتی ہے۔ اور وہ فرشتے آگے کہتے ہیں کہ اے خبیث جسم کی خبیث روح باہر نکل، سختی سے بات کرتے ہیں اس سے، اور ساتھ ہی ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور تھوڑی دیر ان کے پاس روح رہتی ہے، فوراً جو پیچھے فرشتے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور آ کے اس کی روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور اس کی روح کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ دیا جاتا ہے، گندے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ احادیث سے لی ہوئی ہیں، جو مستند احادیث ہیں۔ میں اس لیے آپ کو یہ بات دوبارہ بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سی ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں آخرت کے متعلق جو لوگوں نے کہانیاں بھی بنائی ہوتی ہیں، تو جو چیز ہمیں قرآن سے اور مستند احادیث سے ملتی ہے ہم اس چیز کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اور اسی پہ ہمارا ایمان اور یقین بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ دیا جاتا ہے، ایک بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے جس میں اس کی روح کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتے اس کی روح لے کے پھر کیا کرتے ہیں، اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں۔ جب آسمان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آسمان تک جاتے ہوئے راستے میں بہت سے فرشتے ان کو ملتے ہیں، اور وہ سارے فرشتے جو وہ روح ان فرشتوں کے قریب سے گزرتی ہے تو اس بدبو کی وجہ سے سارے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون بدبخت ہے جس کی روح ہے، اتنی سخت اس کی بدبو ہے، یہ کون بدبخت ہے جس کی روح ہے؟ تو فرشتے اس کا نام لے کے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے جو دنیا میں بدترین انسان تھا۔ آسمان کی طرف پہنچتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے کہ اس روح کو جانے کی اجازت دی جائے، تو اس روح کو آسمان کی طرف جانے کی اجازت نہیں ملتی، اس کے لیے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور واپس جو ہے اس روح کو زمین کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، جو کہ اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے ایک جگہ پہ جس کو کہتے ہیں سجین۔ سجین ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جتنے بھی بدکار لوگ ہیں ان کی روحیں اکٹھی ہوتی ہیں، تو ان کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا جیل کی طرح کی جگہ ہے جہاں پہ ساری روحیں اکٹھی ہوتی ہیں، تو وہاں پر اس روح کو بھیج دیا جاتا ہے جو کہ بدکار لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد کا کیا سلسلہ ہے کہ پھر جب قبر کا معاملہ شروع ہوتا ہے، جب قبر کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ اتنے زور سے پکارتا ہے، جو لے جانے والے ان کو کہتا ہے کہ مجھے واپس لے چلو، مجھے واپس لے چلو، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی چیخ و پکار انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سن رہی ہوتی ہیں، انسان نہیں سن سکتے صرف، کہ مجھے واپس لے چلو، کیونکہ اس کو اب پتا ہوتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اب واپس جانے کا چانس نہیں ہے۔ پھر اس کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے، قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، قبر میں ڈالنے کے بعد جب قبر بند کر دی جاتی ہے اور گھر والے واپس جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو میت ہوتی ہے اپنے واپس جانے والوں کے قدموں کے چاپ کو سنتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ واپس جا رہے ہیں۔